بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اشارۃ النص. مصنف کہتے ہیں الاستدلال باشارۃ النص. اشارۃ النص سے استدلال کرنا یہ کہ فهو العمل بظاہر ما سیق الکلام له هو العمل بما ثبت بنظمه. وہ مجتہد کا عمل کرنا ہے اس حکم پر کہ جو نظم سے ثابت ہو لغتاً لغوی طور پر، لیکنہ غیر مقصود، لیکن یہ مقصود نہیں، کلام چلائے جانے کا یہ حکم مقصود نہیں. ولا سیق له النص، اور نہ ہی اس کے لیے نص چلائی گئی ہے. ولیس بظاہر من کل وجہ، اور یہ مکمل طور پر یہ حکم مکمل طور پر اس کلام سے نص سے ظاہر بھی نہ ہو. الاستدلال باشارۃ النص، مجتہد کا عمل کرنا ہے. فهو العمل بما ثبت بنظمه. فوائد قیود شارح نے بیان کیے. ما ثبت بنظمه، وہ حکم جو اس نص کے نظم سے ثابت ہو، نظم کی قید سے لغتاً لغوی طور پر. اس نظم میں عبارت النص بھی داخل ہے اور اشارۃ النص بھی، دونوں داخل ہے، لیکن نظم کے لفظ سے قید سے دلالت النص نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں استدلال نظم سے نہیں ہوتا، معنی سے ہوتا ہے. اس لیے نظم کے قید سے دلالت النص خارج ہو جاتا ہے. لغتاً کہہ کر اقتضاء النص نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اقتضاء النص لغتاً ثابت نہیں ہوتا بلکہ شرعاً یا عقلاً ثابت ہوتا ہے. اس لیے لغتاً کی قید سے اقتضاء النص نکل جاتا ہے. اگرچہ محشی کہتے ہیں کہ وہ لغتاً کی قید سے نہیں بلکہ نظم کی قید سے، جیسے دلالت النص نکل گیا اقتضاء النص بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی استدلال معنی سے ہوتا ہے، نظم سے نہیں ہوتا. تو نظم کی قید سے جیسے دلالت النص خارج ہو جاتا ہے، اقتضاء النص بھی نکل گیا، لہذا پھر لغتاً سے نکالنا اخراج الخارج ہے. ایک چیز ویسے ہی خارج ہے، اس کو نکالنے کے لیے زور لگانا ہے، جو کہ درست نہیں. لیکنہ غیر مقصود، یہ کہہ کر اس سے عبارت النص کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عبارت النص جو ہوتی ہے وہ مقصود ہوتی ہے، اگرچہ وہ اصلی ہو یا نہ ہو، اس سے عام ہے، لیکن ہوتی ہے مقصود. ولا سیق له النص، اور اس کے لیے نص اشارۃ النص کے لیے نہیں ہوتی، چلائی جاتی، لیکن عبارت النص کے لیے نص چلائی جاتی ہے. تو لیکنہ غیر مقصود ولا سیق له النص کلام، اس سے عبارت النص خارج ہو گیا. ولیس بظاہر من کل وجہ، شارح کہتے ہیں یہ کسی چیز کے لیے خارج کرنے کے لیے نہیں ہے، قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے، یعنی تاکید کے لیے ہے، عبارت النص کے نکالنے کی تاکید کے لیے ہے، کیونکہ عبارت النص من کل الوجوہ مراد ہوتی ہے اور یہ من کل وجہ مراد نہیں. لیکن عبارت النص ویسے ہی خارج ہو گئی، لیکنہ غیر مقصود ولا سیق له الکلام یا النص، اس سے عبارت النص نکل گئی تو اس کے نکالنے کے لیے تاکید ہے. اس میں صرف تعریف کی وضاحت کے لیے اس کو بڑھایا ہے، اگرچہ اشارۃ النص کی تعریف اس قید کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اشارۃ النص بعض اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے اور بعض اعتبار سے مخفی ہوتی ہے، ظاہر نہیں، جبکہ عبارت النص من کل الوجوہ مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے. شارح نے اس کی حصی مثال دی ہے، جیسے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو، آدمی کو دیکھے، قصدن دیکھے، لیکن جس کو دیکھ رہا ہے ارادے سے قصدن، اس کے
اس کے آنکھوں کے جانب گوشے سے ان کو اطراف میں اور چیزیں بھی نظر آتی ہے، جس کو دیکھنا مقصود ہے اس کو تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے آنکھوں کے گوشے سے وہ اطراف میں دائیں بائیں چیزیں بھی نظر آ جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کے دیکھنے سے مقصود نہیں ہے لیکن نظر تو آ جاتی ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود اصلی نہیں ہے۔ تو جیسے کسی کو دیکھنا ارادے سے ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی حکم کے لیے، حکم کے ثابت کرنے کے لیے کلام کو چلایا جائے، یعنی کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت کو نازل کیا جائے یا حدیث کو ارشاد فرمایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو یہ جو فرمان آپ کا ہے کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ ہوتی ہے عبارت النص، یہ ہوتی ہے عبارت النص۔ لیکن جو حکم بیان فرما لے یا جو آیت کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے نازل ہو جائے، اس آیت سے ضمن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے، اگرچہ آیت کے نزول کا مقصد وہ نہیں بیان کرنا بالقصد اور بالارادہ، لیکن ثابت ہو جاتی ہیں بعض چیزیں۔ تو ان بعض چیزوں وہ جیسے آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے اور اطراف میں چیزیں بغیر ارادے کے اور التفات کے نظر آتی ہے، دیکھنے سے مقصود وہ نہیں ہوتی، ایسے ہی اشارۃ النص میں بھی حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حکم نازل ہونے کے لیے کوئی نص نازل ہوتا ہے یا کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما لیتے ہیں، تو اس سے اور بھی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ لہذا جیسے دیکھنا کسی کا مقصود ہو وہ بمنزلہ عبارت النص کے ہے، اور اس کے آس پاس جو چیزیں نظر آتی ہے وہ دیکھنے سے مقصود ہوتی نہیں، وہ بمنزلہ اشارۃ النص ہے، اشارۃ النص کی طرح ہے۔ مصنف نے دونوں کی ایک ہی مثال دی ہے، عبارت النص اور اشارۃ النص کی مشترکہ طور پر ایک ہی مثال دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ مولود لہو اے الذی ولد الولد لأجلہ، جس کے لیے بچے کو پیدا کیا گیا اس کے لیے، اس پر رزقہن وکسوتہن، ان عورتوں کا رزق بھی ہے، نفقہ، اور کسوہ ہے، کپڑا بھی ہے۔ یہ ہن ضمیر لوٹ رہی ہے والدات کی طرف، اور جیسے پہلے آیات میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہاں والدات کا ذکر آ گیا، اب آگے اس ہن ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، والدات کی طرف۔ جس کے لیے بچے کو جنا جاتا ہے اسی پر ان والدات کا نفقہ اور کسوہ ہے۔ اس آیت کو چلایا گیا، اس آیت کو نازل کیا گیا باپ پر نفقے کو واجب کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت ایجاب نفقہ، اثبات نفقہ یعنی ایجاب نفقہ، نفقہ واجب کرنے میں یہ آیت عبارت النص ہے، کہ باپ پر جس کے لیے بچے کو جنا گیا ہے اس پر اس بچے کی ماں کی کا رزق، نفقہ اور کسوہ واجب ہے، یا تو اس وجہ سے واجب ہے کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، وہ اس کی منکوحہ ہے اس لیے رزق واجب ہے، اس لیے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس طور پر واجب کیا گیا ہے نفقہ کسوہ، تو منکوح ہونے کی وجہ سے ہے، تو ان کا رزق تو ویسے ہی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ منکوح نہیں ہے، اس کی بیوی تھی، طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، اب اگر وہ مولود لہو کے لیے دودھ پلاتی ہے اپنے ہی بچوں کے، اگر اپنے ہی بچے کے وہ دودھ پلاتی ہے تو پھر باپ پر لازمی ہے ان کا نفقہ اور کسوہ بھی۔ یعنی اگر عورت کو طلاق پڑ جائے اور بچہ چھوٹا ہو، دودھ کے قابل ہو، دودھ کے زمانے کا ہو، اور طلاق ہو جائے اور عورت کی عدت بھی گزر جائے، تو ظاہر بات ہے ہر بچہ پھر ہر عورت کا دودھ نہیں لیتا، اور اپنی ماں کا دودھ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لہذا اگر اپنی ماں اس کی دودھ پلانے کے لیے اجرت طلب کر لے تو جائز ہے، اس کے بچے کے باپ پر اس کا نفقہ واجب ہے اور کسوہ بھی واجب ہے۔ لہذا وہ عورت جو اس کی بیوی تھی اور عدت گزر چکی ہے، وہ بچے کے لیے دودھ پلانے پر اجرت کو طلب کر سکتی ہے۔ ہاں اگر نکاح میں ہے، عدت باقی ہے، یا طلاق ہوئی نہیں نکاح میں ہے، تو پھر اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ یا اگر وہ
بچہ اس عورت کا نہ ہو، کسی اور عورت سے ہو، اسی شوہر کا ہو لیکن کسی اور عورت سے ہو، تو اس صورت میں بھی وہ اجرت طلب کر سکتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ تو یہ آیت جو نازل کی گئی ہے شوہر پر بیوی کے نان و نفقہ کو واجب کرنے کے لیے ہے، اگر کیونکہ وہ اس کی بچے کی ماں ہے، دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے کے لیے شوہر پر اس بچے کی دودھ پلانے والی مرضعہ کا نان نفقہ واجب ہے۔ تو اگر یہ نکاح میں ہے تو بطور زوجہ کے ہے، اور اگر وہ نکاح سے نکل چکی ہے، طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی ہے، تو پھر مرضعہ کے طور پر باپ پر لازم ہے کہ اس بچے کے مرضعہ کو نان نفقہ دے۔ تو یہ آیت ایجاب نفقہ میں عبارت النص ہے۔ اسی آیت سے اشارت النص کے طور پر مصنف نے ایک اشارت النص سے بھی ایک حکم ثابت کیا، اور وہ یہ کہ نسب آبا سے ثابت ہوتی ہے۔ نسب جاتی ہے باپ کی طرف، ماں کی طرف نسبت نہیں جاتی نسب، اس لیے کہ اس میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جو لام آ گیا لام اختصاص کا، جس کے لیے، جس کی وجہ سے بچے کو جنا گیا، پیدا کیا گیا، تو جس کے لیے بچے کو پیدا کیا گیا اس پر نفقہ ہے، لام اختصاص۔ اس لام اختصاص سے استدلال کر کے مصنف نے اشارت النص سے حکم ثابت کیا ہے کہ نسب باپ سے ثابت ہوتی ہے، ماں سے نہیں ہوتی، ماں سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ لام اختصاص اس پر دلالت کرتا ہے کہ باپ ہی خاص ہے اس نسبت کے ساتھ، خاص ہے یعنی مختص بھی ہی ہے۔ نسب، نسبت جو نسب ہوتی ہے بچے کی نسبت، یہ باپ کے ساتھ خاص ہے، اور باپ مختص بھی ہی ہے۔ باپ کیا ہے؟ مختص بھی ہی۔ اس لیے کہ یہاں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ نہیں کہا وَعَلَى الْأَبِ یا وَعَلَى الْوَالِدِ، نہیں کہا، اس لیے کہ وہاں لام نہیں ہے۔ وَعَلَى الْوَالِدِ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اگر یہ فرماتے اللہ تو اس میں چونکہ لام اختصاص ہے نہیں، تو پھر نسب کا مسئلہ بھی ثابت نہ ہوتا آیت سے اشارت النص کے طور پر۔ لیکن چونکہ یہاں نہ والد کہا نہ اب کہا، بلکہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لام اختصاص کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بطور اشارت النص کے معلوم ہو گیا کہ نسب آبا سے ہوتی ہے، آبا کی طرف ہوتی ہے، امہات کی طرف نہیں ہوتی۔ اشارت النص سے ثابت شدہ حکم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ماتن نے اس کا استدلال کیا۔ شارع نے دو احکامات اور بھی ثابت کیے اشارت النص سے۔ پہلا یہ کہ شارع کہتے ہیں کہ اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ باپ کو بیٹے کے مال میں تملک، ملکیت کا حق حاصل ہے، ملکیت کا اختیار حاصل ہے باپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، لام اختصاص ملکیت کے لیے ہے۔ معلوم ہوا یہ بچہ اس کی ملکیت ہے، یہ بچہ اس کا مملوک ہے، باپ اس کا مالک ہے، تو بچے کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا اس کا مالک بھی کون ہوگا؟ باپ ہی ہوگا۔ اس لیے کہ مملوک المملوک مملوکن، مملوک کا مملوک مملوک ہوتا ہے، لہذا جو کچھ یہ بیٹا باپ کا مملوک ہے، اور بیٹے کے جو بھی ملکیت میں ہوگی وہ بھی باپ کی ملکیت ہوگی۔ تو اس آیت سے اشارت النص کے طور پر شارع کہتے ہیں پتہ چلا کہ اس آیت میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ باپ کو بیٹے کے ملکیت میں حق تملک حاصل ہے، لیکن حقیقتاً ملکیت تو نہیں ہے، حقیقتاً بیٹا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹے کو پکڑ کر کہا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تو اور تیرے ہاتھ میں جو کچھ تیرا مال ہے یہ تیرے باپ کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا حقیقتاً ملکیت ثابت نہیں ہوتی، باپ کے لیے بیٹے پر اور بیٹے کے مال میں حقیقی ملکیت حاصل نہیں۔ اس لیے جب حقیقی ملکیت ثابت نہیں ہے اور لام ہے اختصاص ملکیت کے لیے، تو پھر اس دلیل پر اتنے طور پر عمل کیا جائے گا کہ اس کا کچھ اثر باقی رہے، اسلام کا کچھ اثر باقی رہے، اور وہ یہ کہا جائے گا کہ باپ کو اپنے بیٹے کی ملکیت میں
حق تملک حاصل ہے لیکن حاجت کے وقت، اور حاجت جو ہے وہ دو قسم کا ہے، حاجت دو قسم کا ہے۔ ایک حاجت کاملہ ہے، اور حاجت کاملہ یہ ہے کہ وہ چیز کی جس کی طرف باپ محتاج ہو اپنے روح کے بقا کے لیے، یعنی غذا، طعام، شراب، کھانے پینے کی۔ چونکہ باپ کی یہ حاجت، اگر باپ فقیر ہے اور کھانے پینے کا محتاج ہے تو وہ اپنے بیٹے کے مال میں حق تملک رکھتا ہے، کیونکہ یہ حاجت کاملہ ہے۔ لہذا اگر باپ اپنے بیٹے کے مال میں تصرف کر لے بغیر اجازت کے تو بلا زمان کے کر سکتا ہے۔ اگر بیٹا خرچ نہیں کرتا، باپ ان سے پیسے لیتا ہے زبردستی یا ان سے چپکے سے لیتا ہے اور اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا تملک اور اس کا اختیار باپ کو حاصل ہے بلا زمان کے، کیونکہ یہ حاجت کاملہ ہے۔ دوسری حاجت ناقصہ ہے، کاملہ نہیں ہے۔ جیسے کہ باپ کے لیے بیٹے کے باندی کو ام ولد بنانے کا تصرف کرنا، اس جیسا تصرف کہ جس پر آدمی کی بقا موقوف نہیں ہے، جس سے اس کی روح کا بقا موقوف نہیں ہے، تو ایسا تصرف کرنا اگر باپ اپنے بیٹے میں مال میں تصرف کرے گا تو تصرف کر سکتا ہے، لیکن زمان کے ساتھ۔ اگر باپ تصرف کرے گا تو ضامن ہوگا۔ لہذا جیسے کہ پتہ بھی ہے کہ یہ میری باندی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی باندی ہے، پھر بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا دے، تو اگر بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا دے تو یہ ناجائز ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے۔ اگر کر لے تو اس پر کیا زمان لازم ہے، اس پر زمان لازم ہوگا، کیونکہ یہ حاجت کاملہ نہیں ہے، حاجت ناقصہ ہے، اس لیے زمان کے ساتھ تصرف کر سکتا ہے، تاوان دینا پڑے گا اس کو۔ یہی وجہ ہے، چونکہ لام اختصاص کا آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ تملک اور ملکیت کا شبہ ہے، اور شبہات سے حدود ثابت نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اس کے باندی کے ساتھ وطی کر لے، حرام سمجھتے ہوئے بھی کر لے، پتہ بھی ہے کہ حرام ہے کیونکہ باندی میری نہیں ہے، میرے بیٹے کی ہے، پھر بھی اگر کر لے تو اس پر حد نہیں لگے گی، اس پر حد، اس لیے کہ ملکیت کا شبہ ہے۔ جب ملکیت کا شبہ ہے تو حدود ساقط ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اشارۃ النص سے یہ معلوم ہو گیا، لام اختصاص سے معلوم ہو گیا کہ باپ کو بیٹے کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے، لیکن جہاں عند الحاجت، حاجت کے وقت، اور حاجت سے مراد حاجت کاملہ ہو۔ اگر حاجت کاملہ ہو تو اس صورت میں تصرف بغیر زمان کے کر سکتا ہے، بیٹے کے ہاتھ سے مال لے سکتا ہے، زبردستی بھی لے سکتا ہے اور چپکے بھی لے سکتا ہے۔ اور اگر حاجت ناقصہ ہے تو پھر تصرف اگر کرے گا تو تصرف کا اختیار نہیں ہے، اگر کرے گا تو پھر زمان کے ساتھ ہوگا، تاوان دینا لازم ہوگا باپ پر۔ شارح کہتے ہیں اسی طرح اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جیسے اس نسبت کرنے میں کہ یہ بیٹا باپ ہی کا ہے، جیسے اس نسبت میں کوئی دوسرا آدمی باپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، جس کے لیے بچے کو جانا گیا یہ بچہ کس کا ہے، فلاں کا ہے، جیسے اس بچے کی نسبت فلاں کی طرف کرنے میں، باپ کی طرف کرنے میں کوئی اور شریک نہیں ہے، ایسا ہی بیٹے کے نان و نفقہ میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے بیٹے کے باپ کے ساتھ، بلکہ اس بیٹے کا نان و نفقہ صرف باپ ہی پر واجب ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں۔ شارح کہتے ہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں کہ بیٹے کا نفقہ صرف باپ ہی پر ہے، اور اس نفقے میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، جیسے کہ نسبت کرنے میں کوئی اور شریک نہیں، ایسا ہی نفقے میں بھی کوئی اور شریک نہیں۔ تو ایک اشارۃ النص کا ایک حکم ماتن نے استدلال کر کے ثابت کیا کہ یہ آیت عبارۃ النص کے طور پر چلائی گئی ہے، باپ پر مرضعہ کے، باپ پر بیٹے کے مرضعہ دودھ پلانے والے کا نان نفقہ واجب کرنے میں عبارۃ النص ہے، اور نسب آبا سے ثابت ہوتی ہے
بچے کا نسب آبا کی طرف ہوتی ہے، امہات کی طرف نہیں۔ یہ حکم ثابت ہوا اشارۃ النص سے۔ یہ مصنف نے، ماتن نے اس اشارۃ النص کے حکم کو ذکر کیا، جبکہ دو احکامات کو شارح نے ذکر کیا۔ البتہ اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض اس پر ہے کہ آپ نے لام اختصاص سے ثابت کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس شخص کے لیے اس بچے کو پیدا کیا گیا اس پر نفقہ ہے، تو لام اختصاص سے اشارۃ النص کے طور پر حکم ثابت کیا کہ نسب آبا سے ہے۔ اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہی لام اختصاص تو، یہی لام جارہ اختصاص تو عورت کے لیے بھی آئی ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراث کے مسئلے میں، اگر عورت مر جائے، بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری عورتیں، بیویاں جو کچھ چھوڑ کے جائے تو تمہارے لیے اس عورت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ہوگا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کا کوئی ولد نہ ہو، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ، لام آگے نا لام جارا، تو وہاں بھی تو لام ہے، تو پھر یہاں کیسے استدلال کیا کہ لام اختصاص کے لیے، اسے نسب آبا سے ثابت ہے، وہاں بھی تو لام ہے، پھر اس کا مطلب ہے نسب امہات سے ثابت ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اس لام کے بارے میں کہا گیا جو اس آیت میں ہے، لہن پر جو لام ہے، یہ لام ملابست کے لیے ہے، حقیقت پر محمول نہیں۔ یہ لام اختصاص پر محمول نہیں، بلکہ یہ مناسبت اور ملابست کے لیے ہے، کہ چونکہ ظاہر بات ہے یہ صرف باپ کے نطفے سے تو پیدا نہیں ہوا، ماں کے باپ دونوں کا نطفہ ہے تو بچہ وجود میں آیا ہے، لہذا جیسے مناسبت اس بچے کا باپ کے ساتھ ہے تو ماں کے ساتھ بھی مناسبت ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملابست ہے۔ اس مناسبت اور ملابست کی وجہ سے یہاں لام ذکر کیا ہے، حقیقت پر محمول نہیں، حقیقت پر محمول نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر اجماع ہے کہ نسب آبا سے ثابت ہوتی ہے، امہات سے نہیں۔ تو اجماع کی دلالت کی وجہ سے اسلام کے حقیقت کے حقیقی معنی اختصاص کو چھوڑا گیا کہ یہ اختصاص کے نہیں ہے، اور نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ کی کسی حکم کے خلاف کیا ہو، اجماع ہو۔ تو چونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ نسب امہات سے نہیں آبا سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے یہاں لام اختصاص حقیقی معنی پر محمول نہیں بلکہ ملابست اور مناسبت کے لیے آئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ عبارۃ النص اور اشارۃ النص دونوں حکم کے واجب کرنے میں، قطعی طور پر حکم کے واجب کرنے میں دونوں برابر ہے۔ جیسے عبارۃ النص سے حکم واجب ہو جاتی ہے اور عبارۃ النص کسی حکم کو واجب کرتی ہے قطعی طور پر، ایسا ہی اشارۃ النص سے وہ بھی حکم کو واجب کرتی ہے قطعی طور پر۔ تو حکم کے واجب کرنے میں دونوں برابر ہے، لیکن فرق ان میں ظاہر ہوگا تعارض کے وقت۔ تعارض کے وقت عبارۃ النص زیادہ احق ہے، زیادہ اولا ہے، زیادہ قوی ہے بنسبت اشارۃ النص کی، اس لیے کہ عبارۃ النص کلام کیے جانے کا مقصود ہے، اس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، جبکہ اشارۃ النص کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا، وہ مقصود نہیں ہوتا۔ جب مقصود نہیں، کلام اس کے لیے چلایا نہیں جاتا، تو اگر کہیں کسی مسئلے میں عبارۃ النص اور اشارۃ النص میں تعارض آ جائے تو عبارۃ النص راجح ہوگی اشارۃ النص پر، عبارۃ النص کو ترجیح دی جائے گی نہ کہ اشارۃ النص کو، اس لیے کہ عبارۃ النص اقویٰ ہے، احق ہے، اور اشارۃ النص وہ ان سے کم ہے، اضعف ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ انہن ناقصات عقل و دین، یہ عورتیں ناقصات عقل اور دین ہے۔ تو عورتوں نے کہا وما نقصان عقلنا و دیننا، ہمارے عقل اور دین کا کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا الیس شہادت النساء مثل نصف شہادت الرجال، کیا عورتوں کی گواہی یہ مردوں کی گواہی کے مقابلے میں آدھی نہیں ہے؟ قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا فذلک من نقصان عقلها، یہی اس کے عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قال تقعد احداکن شطر دہرها، تم میں سے ہر ایک
زندگی بھر کے عمر بھر کے ایک حصے میں گھر میں بیٹھی رہتی ہے، فی قعر بیتہا، اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، لا تصوم ولا تصلی، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دینہا، یہی ان کے دین کا نقصان ہے، یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ یہ حدیث چلائی گئی ہے عورتوں کے نقصان دین کو بیان کرنے کے لیے، عورتوں کے دین میں کمی ہے، نقصان ہے، کمی ہے، تو عورتوں کے نقصان دین کو بیان کرنے کے لیے یہ روایت عبارت النص ہے، یہ روایت عبارت النص ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کی اکثر مدت حیض 15 دن ہے، یہ اشارت النص سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عورت تم میں سے وہ اپنے آدھے زمانے تک گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہے، آدھا زمانہ، مہینے میں 15 دن، مہینے میں 15 دن، پھر سال میں 6 مہینے، پھر 50 سال میں 25 سال، 80 سال میں 40 سال، تو آدھے زمانے تک گھر میں بیٹھی رہتی ہے، لا تصوم ولا تصلی، نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے، حالانکہ یہ حدیث تو صرف چلائی گئی ہے ان کے نقصان دین کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سے اشارت النص کے طور پر یہ ثابت ہوا کہ عورت کی اکثر مدت حیض 15 دن ہے، اس سے تو آدھا زمانہ بنے گا اگر 15 دن لیں گے۔ لیکن یہ روایت کیونکہ شطر بمانا نصف کے لیے ہے، جیسے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان میں شطر بمانا نصف کے ہے،